گرامی قدر حاضرین، اس سے پہلے ربیع الاول کے حوالے سے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں معروضات عرض کی جاتی رہی۔ ہمارے دین میں، اسلام میں، اعمال میں سے سب سے زیادہ اہمیت والا عمل وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ شہادتین کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد انسان پر سب سے اول جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ یہ صرف اس امت کی ہی خصوصیت نہیں ہے کہ یہ حکم، یہ فریضہ اس امت کے لیے ہے، نہیں، جتنے بھی آسمانی مذاہب پہلے گزر چکے ہیں اور پہلے انبیاء کرام، ان کی شریعتیں، ان کا دین، اس میں بھی نماز پڑھنے کا حکم موجود رہا ہے۔ شکل و صورت کوئی اور ہو سکتی ہے، فرائض اور ارکان کی فرق ہو سکتا ہے، لیکن نماز کا حکم پہلی آسمانی شریعتوں میں بھی رہا ہے۔ ہمیں یہ قرآن کریم سے ہی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تو ہم جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ، واقعات، ان کے قصص جہاں ہمیں ملتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شریعتوں میں بھی نماز جیسے فریضے کو ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، اور ان کی وہ دعا قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو، جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، وہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا، سبزہ تک نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، اور کوئی جھونپڑی اور کوئی زیرو چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے اس دودھ پیتے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑ دیجئے، تو جب یہ اپنے بچے کو اور اہلیہ کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو جب وہ بیوی اور بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، جس دعا کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں پارے میں فرمایا، اور وہاں پر انہوں نے دعا کرتے ہوئے یوں اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی بیوی بچوں کو ایسی جگہ پہ ٹھہرا کر جا رہا ہوں کہ جہاں بواد غیر ذی زرع، کہ جو بالکل ہی جنگل ہے، بے آباد جگہ ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، اے مجھے ہمیں پالنے والے اللہ، تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائے۔ تو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سابقہ نبی ہیں، پہلے انبیاء میں سے ایک جلیل القدر نبی اور رسول ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو نقل کیا، ذکر فرمایا، اور انہوں نے دعا کرتے ہوئے جہاں اپنی بیوی اور بچے کو بسایا اور چھوڑ دیا، اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری تیرے سامنے یہ درخواست ہے، گزارش ہے، التجا ہے کہ انہیں نماز پڑھنے والا بنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے اس کے بعد فرمایا کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ یہ اس گھر کو آباد کریں گے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں تاکہ لوگ آتے رہیں، یہ جگہ آباد ہو، یہ گھر آباد ہو۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں مختلف پھلوں سے رزق عطا کر۔
تو دعا میں پہلا جملہ یہ تھا کہ یا اللہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا بنا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا مانگنے کے بجائے آخرت مانگی۔ دنیاوی اسباب کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں نیک بنانے کی درخواست کی ہے کہ یا اللہ انہیں نماز پڑھنے والا بنا۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کو ہمیشہ اپنے دین کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے، پہلے دین کو نمبر دینا چاہیے۔ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے ہاں دنیا کی وہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے جو ایک غیر مسلم کے ہاں ہے۔ کلمہ نہ پڑھنے والے شخص کے ہاں دنیا کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ آخرت سے غافل ہے، اس کا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے، وہ آخرت کے احوال پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ ہم تو قبر اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے دنیا کی ساری چیزیں نقلی ہیں، اصلی چیزیں آخرت کی ہیں۔ تو اس لیے اس نقلی چیزوں کے پیچھے اصلی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اس کا ایمان اور یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری دنیا کی زندگی، یہاں کی نعمتیں، چیزیں عارضی اور فانی ہیں۔ جب بھی ایسا موقع آئے گا کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ آ جائے تو وہاں مسلمان وہ آخرت کو لے لیتا ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا نقصان عارضی ہے، وقتی ہے، فانی ہے، اور آخرت کا نقصان ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ تھی کہ پہلی آسمانی شریعتوں میں بھی نماز کا حکم رہا ہے، اگرچہ جو ہے وہ اس کے پڑھنے کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے، فرائض اور ارکان کی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن نفس نماز پہلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے، کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی کیفیت اور صورت اور شکل میں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے، تو معلوم ہوا کہ ان کی شریعت میں بھی نماز کا حکم تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا انہی میں سے ایک مشہور اور معروف اور جلیل القدر نبی اور رسول ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی طرف بھیجا، اور ان کی قوم میں جہاں غیر اللہ کی پوجا اور پرستش موجود تھی، وہیں پر ان لوگوں میں اعمال میں سے ایک سب سے برا عمل یہ پایا جاتا تھا کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی پیشی کیا کرتے تھے، ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، اسی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا اور انہوں نے اللہ کی طرف بلایا اور سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تم اپنا ناپ تول بھی ٹھیک کرو، تو جب یہ دعوت دی تو جواب میں ان کی قوم نے ان سے یہ کہا کہ اچھا تم جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو تو کیا تمہاری نمازیں تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا؟ اے شعیب کیا آپ کی نماز آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں اس بات کا حکم دے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا راستہ طریقہ چھوڑ دیں اور تیری بات مان لیں؟ یعنی یہ غیر مسلم اقوام کا جب بھی کوئی نبی اور رسول آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتا، انہیں سمجھاتا کہ غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اللہ کی طرف بلاتا، شرک سے بچنے کا حکم دیتا، تو قوم کا جواب عام طور پر یہی ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو، راستے کو کیسے چھوڑ دیں؟ کیا آپ کی باتوں کی وجہ سے، آپ کے کہنے کی وجہ سے؟ تو یہاں پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہ کہا، اور جواب پہ یہ کہا کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور ان کی قوم میں بھی یہ عمل معروف تھا، اس کو نماز۔ تو اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز پر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا تمہاری نماز تم اس بات کا حکم دیتی ہے؟ ٹھیک ہے تم اپنی نماز پڑھو، عبادت کرو، لیکن ہمیں ان کاموں سے منع نہ کیا کرو۔
تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی تو جس طرح یعنی سابقہ جو آسمانی مذاہب گزرے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں، نماز ایسا فریضہ ہے، ایسا اللہ کا حکم ہے کہ جو سابقہ شریعتوں میں بھی رہا ہے۔ اسی طرح حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالی جو مشہور اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہی سورت لقمان رکھا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور ان میں سب سے پہلی نصیحت یہی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی ناانصافی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا معنی ناانصافی، ظاہر جو ظالم ہوتا ہے وہ بھی دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد دوسری بات اور نصیحت یہ فرمائی کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دیکھیے عقیدے اور مسلمان ہونے کے بعد نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، تو حضرت لقمان جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں سے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اسی طرح سابقہ انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ اللہ تعالیٰ 16ویں پارے میں فرماتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اننی انا اللہ، آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ میں ہی الہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے سوا کوئی الہ نہیں، انا فاعبدنی، میری ہی تم عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، تو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ نماز سے غافل ہونا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی معلوم ہوا کہ نماز موجود تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح سابقہ انبیاء کرام میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول گزرے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب فرشتوں نے آواز دی تو وہ اس وقت ایک حجرے اور کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، وهو قائم یصلی فی المحراب، وہ اس حجرے اور کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے بھی اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے، تو پہلی آسمانی شریعتوں میں پہلے انبیاء کرام جو گزر چکے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہم سے پہلے گزرے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، وہ آئے، اور انہوں نے بھی آ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ نازیبہ بات کہی، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا کی۔ تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے آسمانی مذاہب میں نماز کا حکم رہا ہے۔ نماز ایسا حکم ہے کہ جو سابقہ مذاہب میں، سابقہ شریعتوں میں، پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرض رہی ہے، حکم رہا ہے، اگرچہ اس کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز ایسا حکم ہے کہ جو جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی طریقے پر نماز پڑھتے رہے ہیں۔ ہماری امت میں نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے ایسے مقامات ہیں
جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور 700 سے زائد ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنایتاً، اشارتاً، صراحتاً اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ اسی طرح کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باادب ہو کر کھڑے رہو۔ تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازیں ضائع نہیں ہونی چاہیے، نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے، نمازیں رہنی نہیں چاہیے۔ اور خاص طور پر عصر کی نماز، اس سے نماز عصر کی اہمیت معلوم ہوئی، فضیلت معلوم ہوئی کہ نماز عصر ساری ہی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الگ طور پر اس کا ذکر کر کے اس کی اہمیت بتلائی کہ نماز عصر کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ ظاہر ہے اللہ کا نبی تو نماز کا پابند، بلکہ ہم 5 تو اللہ کا نبی تو تہجد کا بھی اہتمام کرنے والا، اور نوافل میں ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا نبی۔ تو قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک انداز ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب اپنے نبی کو کرتے ہیں، لیکن سمجھانا قیامت تک آنے والی انسانیت اور امت مسلمہ کو ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا اور خود بھی نماز کی پابندی کرنا، اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ خود گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے اور خود بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھیں تو سب سے پہلے والدین کو نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اولاد سے اچھی توقع رکھیں، ان کی اچھی تربیت بھی کرنا چاہ رہے ہوں اور خود جو ہے وہ مسجد میں بالکل ہی نہ جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خود بچے بسا اوقات جو انہیں کہا جاتا ہے اس سے زیادہ جو کچھ وہ دیکھتے ہی اس کا اثر لیتے ہیں۔ بچہ جو پڑھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، اس سے زیادہ وہ اپنے ماحول سے اثر لیتا ہے۔ جس چیز کو وہ بار بار دیکھے گا ویسی نقلیں اتارنا شروع کر دے گا، ویسی جو ہے وہ کیفیت پیدا کرے گا۔ نماز پڑھنے والے کو بچے دیکھتے ہیں تو نمازی کی نقل اتارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم غالباً یہ صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے نماز اذان اسی طرح سیکھی کہ جب صحابہ کرام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اذان دینے کا حکم دیا، تو یہ جو ہے وہ انہوں نے جب اذان صحابہ کرام کو دیتے ہوئے سنا تو انہوں نے بھی ویسی نقلیں اتارنا شروع کر دی، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت بچے تھے۔ تو جب انہوں نے جو ہے وہ نقلیں اتارنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، تو انہوں نے جو ہے جب اذان دی تو اذان میں اسی طرح جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، چونکہ وہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی اس وقت کی باتیں کہ اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تو پہلے انہوں نے یہ کلمات ذرا آہستہ آہستہ کہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ بلند آواز سے کہو، پھر انہوں نے دوبارہ بلند آواز سے کہے۔ تو اسی طرح پھر جب بھی اذان دیتے تھے تو یہ اسی طرح اذان دیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ 4 مرتبہ کہتے تھے، اور یہ انہی کی خصوصیت تھی کہ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طریقے کو جو ہے وہ جاری رکھا، تو یہ باقی صحابہ اکرام جو ہے وہ 2 مرتبہ کہتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے وہ بچے اس چیز سے اثر لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، دائم ہمیشہ نماز پڑھنے والے،
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور اپنی ہمیشہ نماز کی حفاظت کرنے والے. ہمیشہ نماز پڑھنا اور نماز کی حفاظت کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، اہل ایمان کی صفات ہے، اہل ایمان کی عادت ہے، اہل ایمان کی خصلت ہے. یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں آگے چل کر اللہ تعالی نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بارے میں سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ایسی چیزیں جو انہیں دیکھی نہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں مومن. جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں، ایمان رکھتے ہیں. ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نہیں کی، ہم ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اہل ایمان کی اگلی صفت یہ ہے کہ ایمان کے بعد وہ نماز پڑھنے والے. اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم میں اور اس طرح کی دیگر آیات کہیں اللہ تبارک و تعالی نے آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ کہ اچھے عمل پھر نماز کا ذکر تذکرہ. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں عقائد کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا اور بنیادی عمل جو مسلمان کو سکھایا جاتا تھا وہ نماز تھی. کوئی بھی قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، کوئی وفد آتا، وہ اسلام قبول کرتا، کوئی آدمی آ کر ایمان قبول کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد سب سے پہلے اسے نماز سکھایا کرتے تھے، نماز کی تلقین کرتے. اور نماز جو ہے وہ سب سے بنیادی حکم، مشہور حدیث مبارکہ ہے، احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، بارہا آپ سماعت کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی گواہی دینا. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور دوسری اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ شہادت ہے، یہ پہلی چیز کہ اللہ اور اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور اس کے بعد اس ایمان قبول کرنے کے بعد، شہادتین کے بعد بنیادی جو اسلام کے ارکان اور ستون ہیں وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ نماز یہ اسلام کا ستون ہے، اور ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہتی. تو معلوم ہوا کہ بندے کا جو ایمان ہوتا ہے، مسلمان کا ایمان بھی بغیر نماز کے نہیں ہے. نماز نے ہی بندہ مومن کے ایمان کو مضبوط کیا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے. جس کی نماز کمزور یا نماز بالکل نہیں تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے تیسری چیز کا ذکر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. لیکن ان سارے ارکان میں سے سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. اور اس کے مقابلے میں حج کو لے لیں تو وہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، وہ بھی ہر شخص پر نہیں، صاحب استطاعت مسلمان پر، کہ جس کے پاس حج پر جانے کے لیے خراجات بھی موجود ہوں، راستہ بھی پرامن ہو، اور جتنے لوگ اس کی کفالت میں ہیں ان کا خرچہ بھی اتنے دنوں کا موجود ہو. تو ایسے آدمی پر حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، یہ صاحب حیثیت مسلمان ہے. لیکن نماز ہر آدمی پر، چاہے امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، کسی بھی درجے کا مسلمان ہے، دنیاوی حالات سے اس کے حالات کیوں مختلف نہ ہو، لیکن نماز اس پر فرض ہے. اسی طرح رمضان کے روزے سال میں جو ہے وہ 1 مہینے کے فرض ہیں، اور اس میں بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو وہ اس سے یہ رخصت حاصل ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کر لے، بعد میں رکھ لے. اور یہاں تک بھی رخصت موجود ہے کہ ایک آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، یا ایسا شخص کی جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ بالکل روزے نہیں رکھ سکتا، تو
تو اس کے لیے روزوں کے بجائے اسے ایک روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہوگا، صدقہ فطر کے برابر، اپنی مالی حیثیت کے مطابق۔ اسی طرح زکوٰۃ وہ بھی صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، لیکن دن اور رات میں ایک مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور اس میں بیمار ہے تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے نماز، نہیں تو بیٹھ کر پڑھے۔ اور بیٹھ کر پڑھنے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے بجائے کرسی پر نماز پڑھنے کے، اس لیے کہ یہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب ہے۔ کرسیوں کا رواج آج کے ہمارے اس دور میں آیا ہے، اس سے پہلے اسلام کی تاریخ میں مسجدوں میں کرسیوں کا کوئی رواج موجود نہیں۔ اس لیے جس آدمی کا شدید عذر ہو، وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن جو آدمی زمین پر بیٹھ سکتا ہے اسے کرسی پر بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے، زمین پر بیٹھ کر پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی تو اشارے سے نماز پڑھو۔ کوئی آدمی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے گا۔ اسی طرح کسی بھی حال میں سفر میں ہے تو اس میں رخصت کمی کر دی گئی ہے، قصر نماز کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن بالکل نماز معاف نہیں ہے۔ پانی موجود نہیں ہے تو پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک آدمی جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں فرمائی، اس کا طریقہ بدل دیا گیا ہے، رعایت دے دی گئی ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ اگر جو ہے وہ ایک جماعت وہ کفار کے خلاف لڑتی رہے، ایک نماز پڑھ لے، پھر وہ لڑے وہ نماز پڑھے۔ اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ بالکل نماز کا ٹائم گزرنے والا ہے اور ایسی صورت نہیں ہے دشمن موقع ہی نہیں دے رہا، تو پھر بھی فرمایا کہ وہیں کھڑے کھڑے چاہے قبلے میں تمہیں ادھر ادھر بھی بدلنا پڑے، سواری پر سوار ہو پھر بھی نماز پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کسی حال میں۔ تو آج سب سے زیادہ جس عمل کے ساتھ مسلمانوں میں، مسلم معاشرے میں کبھی کوتاہی کی جا رہی ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ تناسب نکال لیں آپ تو بہت کم لوگ ہوں گے جو نماز کے پابند ہیں، اور امت مسلمہ میں اکثر لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ بقیہ آئندہ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔